انبیاء علیہ السلام کی ارواح، ٹھیک ہے، ان کے ابدان سے نکلنے کے بعد کہاں رہتی ہیں، ان کا مستقر کہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق وہ لکھ رہا ہے ان کے ارواح کو کہاں رکھا جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے ان کی ارواح کو عالم برزخ میں نئے نورانی اجساد، نئے نورانی اجساد مرحمت کیے جاتے ہیں جو مشابہ ہیں اجسام انصریہ کے۔ ان اجسام میں اڑنے کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ کہتا ہے انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو ان کے نورانی کستوری توجہ اجسام میں رکھا جاتا ہے جو نئے ہیں۔ توجہ کیا کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ تو اب ان کو اور جسم دیا جاتا ہے، وہ پہلے جسم کی مثل ہوتا ہے، پہلے جسم کیا ہے؟ مثل ہے۔ تو برادر آپ مجھے تھوڑا سا سمجھائیں کہ اب وجود کتنے ہو گئے؟ دو۔ کتنے؟ دیکھیں، پہلا جو وجود ہے جو مدینہ شریف کی قبر میں مدفون ہے، اس کو تو ہم نبی کہتے ہیں، اس کو تو ہم نبی، اس کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب مجھے اتنا بتا دیں کہ اس کو کیا کہو گے؟ یہ دوسرے کو کیا کہو گے؟ یہ جو دوسرا تم نے اس کو کیا کہو گے؟ یہ دوسرے کو کیا کہو گے؟ یہ جو دوسرا تم نے نیا بنوایا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا لا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ توجہ فرمایا ختم نبوت والے دوستو، توجہ کرو کہ مولانا ایوب اور مولانا نواب بلاد کی سب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور محمد عربی کی عزت کا مسئلہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو جب اس نبی کو بناؤ گے، اس وجود کو بناؤ گے تو اس کو کیا کہو گے؟ شاہ جی، دوسرے کو۔ شاہ صاحب آپ میری بات نہیں سن رہے، گجرات تک میری آواز نہیں جا رہی؟ اچھا چلو وہاں تک نہیں جا رہی ہوگی تو یہ جو ہے اپنا قلعہ دیدار سنگھ ہے نا، قلعہ دیدار ہے نا، تو یہاں تو قریب ہے، یہاں تو قاضی صاحب کے پاس تو آواز پہنچ رہی ہوگی نا۔ توجہ فرما رہے نہیں؟ تو یہاں سے حضرت لوگوں نے فون لگائے ہوئے ہوں گے، یہاں فون لگا ہوا ہوگا، وہاں وہ بھی سن رہے ہوں گے۔ توجہ فرما رہے ہو کہ میری بات نہیں صبح تو پہنچ جائے گی نا، بی بی سی پہنچ جائے گی نا وہاں۔ توجہ، اب تم نے آمنہ کے لال کے وجود مسعود کے بعد ایک وجود اور تسلیم کیا، بتاؤ اس کو کون سا درجہ دیتے ہو؟ اس کو کیا کہو گے؟ کتاب پتہ ہے کیا نام تھا اس کا؟ یہ ندائے حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مولانا محمد حسین صاحب نیلوی کی کتاب ہے، جلد اس کا پہلا ہے، صفحہ 466 ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اب دیکھیں ذرا، اب سوال یہ ہے کہ بھئی قیامت آنی ہے کہ نہیں ہے؟ روح جو ہیں یہ جسم طرف لوٹیں گے کہ نہیں؟ جسم کی طرف۔ اب میرا سوال یہ ہے قاضی عصمت اللہ صاحب سے، مولانا سید ضیاء اللہ صاحب سے، مولانا محمد طیب صاحب سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس نورانی جو تم نے وجود بنوایا ہے اس سے یہ نکالا جائے گا یا نہیں؟ اس سے نکالا جائے گا یا اس سے نکالا جائے گا کہ نہیں؟ پھر طرف دیکھیں، جب اس سے نکالا نہیں جائے گا تو اس بدن میں جو مدینہ شریف کے اندر معروف قبر روضہ رسول، توجہ ہے اس میں ہے، اس کے ساتھ کیسے بنے گی؟ وہ اگر اس سے نکال کر ادھر لائیں گے تو اب بتائیں اس پہ موت آئے گی کہ نہیں؟
نہیں سمجھے آپ؟ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں موت اور حیات کا یہی فرق ہے، انقطاع الروح عن الجسد، روح کو جثے سے نکال دیا جائے، اس کا نام موت ہے، اس کا نام موت ہے۔ اب جب اس نورانی کستوری کافوری وجود سے اس روح کو نکالا جائے گا، اب اس پر موت آئے گی یا نہیں؟ اگر اس پہ موت آئے گی تو مر جانے کا مقام ہے، جنت میں بھی کسی پر موت آتی ہے؟ پھر اس کے لیے کفن کہاں سے آئے گا؟ نہیں سمجھے یار، اب کیا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ نے مولانا محمد رمضان نعمانی، ان کا کلپ آپ نے سماعت فرمایا۔ انہوں نے اشاعت التوحید و سنہ کے عقائد پر ضرب لگاتے ہوئے ایک حقیقت کا بھی انکار کر دیا، حالانکہ مولانا صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ مزید مطالعہ کرتے، ورنہ انہوں نے تو ختم نبوت کا صرف اشاعت التوحید و سنہ کو نہیں بلکہ پوری جمہوریت اور اہل سنت والجماعت کے علماء کو ختم نبوت کا منکر قرار دے دیا۔ اشاعت التوحید و سنہ کے نظریے پر یہ ضرب لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا جسم مانتے ہیں، جس میں روح اس جسم عنصری جسد عنصری سے نکل کر جنت میں گئی ہے، تو انہیں نیا جسم عطا کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو میں مولانا صاحب سے 2-4 سوال بھی کروں گا اور اس کے بعد جواب بھی دوں گا۔ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے، مولانا یہ مسلم شریف میرے سامنے پڑھی ہے، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا، اللہ کرے پڑھنے کی توفیق بھی مل جائے، تو اس میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے سبز رنگ کے پرندوں میں پھونک دیتا ہے، وہ جنت میں سیر و سیاحت کرتی رہتی ہیں۔ اب جب قیامت قائم ہوگی، قبروں سے اٹھایا جائے گا، آپ کا بھی عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ روحوں کو انہی جو اجسام پڑے ہیں قبروں میں، ان اجسام کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو میں آپ سے سوال کروں گا، جب یہ میدان معاشر قائم ہوگا تو وہ روح لوٹ کر ادھر آئے گی، تو اس جسم کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی طور پر عطا کیا، تو آپ کا کیا جو ہے، آپ کی کیا رائے ہے، کیا ارادہ ہے، کیا کہیں گے کہ ان اجسام پر جو مثالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیے، تو وہ کیا ان پر موت آئی؟ اگر موت آئی ہے تو پھر جنت میں موت کیسے؟ آپ خود ہی یہ سوال کر رہے تھے، جو آپ جواب دیں گے وہی ہمارا جواب ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ حضرت مریم کے پاس جب حضرت جبریل امین آئے تھے، قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ تو ذرا اس آیت کا بھی مطالعہ کر لیجئے گا۔ اسی طرح میں آپ کو چند حوالے دوں، شاید کہ آپ نے نہ دیکھے ہوں ان حوالہ جات کو۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی میں یہ لکھتے ہیں، میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، یعنی میرے نزدیک برزخ میں ہر میت کو حیات حاصل ہے، اور ارواح اگرچہ جواہر میں ہیں اور قائم بانفسہا ہیں اور ابدان محسوسہ کے مغایر ہیں، لیکن اس میں کوئی ممانت نہیں کہ ارواح کا تعلق برزخی جسم سے ہو جائے۔ مولانا ذرا اس عبارت کو غور سے سنیے، اس بات میں کوئی ممانت نہیں کہ ارواح کا تعلق برزخی جسم سے ہو جائے جو اس عنصری بدن کے مغایر ہو، جو اس بدن عنصری کے مغایر ہو۔ اور دوسری جگہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی اسی
بات کو نقل کرتے ہوئے فرمایا پاکیزہ روحیں کبھی متشکل ہو کر ظاہر ہوتی ہیں اور کامل بندے ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھتے دیکھا اور شب معراج میں ان کو آسمان پر دیکھا، اور اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرتے بھی حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا، حج کرتے دیکھا۔ بیت المقدس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے بارے میں آپ کا اپنا ارشاد ہے، اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رسول اللہ کی روایت ہے۔ امام ابو یعلا اور مسند میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، امام طبرانی نے بھی کبیر میں اس کو تخریج کیا ہے۔ سنیے رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء علیہم السلام میرے لیے مثالی اجسام، تو لفظ پر غور کیجئے، مثالی اجسام میں حاضر کیے گئے۔ مولانا کیا کہیں گے؟ رسول اللہ آپ خود اپنی ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا اور چھٹے آسمان پر دیکھا، حضرت ابراہیم کو 7ویں آسمان پر دیکھا، تو انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ مجھے بتائیے وہ جو ملاقاتیں ہوئیں وہ کون سے اجسام تھے؟ آیا انہی قبروں سے اٹھا کر وہاں پہنچے تھے یا روحیں متشکل تھی؟ یہاں بھی آپ کو ضرور کہنا پڑے گا کہ وہ روحیں جو ہے متشکل ہو کر آئی تھی۔ اسی طرح ہمیں یہ کہنے کا حق ہے وہ عارضی جسم رسول اللہ کو اور باقی تمام جنت میں جانے والوں کو عطا کیا جاتا ہے، وہ روح متشکل ہوتی ہے، کوئی نیا جسم نہیں بنایا جاتا، صرف روح کو متشکل کیا جاتا ہے جو پہلے غیر متشکل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا گویا کہ اس نے میری ہی زیارت کی، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں رسول اللہ جس کو خواب میں نظر آتے ہیں وہ متشکل ہو کر مثالی جسم ہوتا ہے، یہ قبر میں پڑا عنصری بدن مبارک نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح شاید کہ آپ نے علامہ شبیر احمد عثمانی کی جو فتح الملہم ہے مسلم کی شرح وہ آپ نے نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہوتی تو یقیناً آپ یہ اعتراض نہ کرتے۔ دیکھیے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کیا فرماتے ہیں، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے اور ان کو حضرت یونس علیہ السلام کو حج کرتے دیکھنے کی پوری توجہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ ان کی ارواح تھیں۔ یہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں فتح الملہم میں کہ وہ روحیں متشکل ہو کر آئی تھیں، کہیں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے نظر آتے ہیں تو کہیں حضرت یونس علیہ السلام جو ہے حج کرتے نظر آتے ہیں۔ اگلی بات تو شاید دنیا میں آپ کے لیے ان کو مثالی شکلیں دی گئی ہوں، جیسا کہ شب معراج میں انبیاء علیہم السلام کو جو ہے مثالی اجسام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ تو یہ مثالی اجسام کا انکار کرنا مولانا، یہ آپ کتنے علماء کا انکار کریں گے؟ خود آپ کے علماء اس بات کا اقرار کرتے ہیں، تو جب اشاعت التوحید و سنہ والوں نے کہہ دیا رسول اللہ کی روح متشکل ہے تو اس بات میں کوئی اعتراض نہیں، ختم نبوت کا منکر نہیں بنتا۔ اگر آپ کہیں گے کہ روح وہاں سے نکل کر اس جسم میں آئے گی تو اس پر موت مانو گے، تو جنت میں موت کیسے؟ مولانا وہ نیا جسم ہے ہی نہیں، وہ خود فی نفسی روح متشکل ہو کر بنی ہے، تو موت کی کیا صورتحال ہے؟ یہ تو ہم آپ پر سوال کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ یہی روزہ مبارک حقیقی جنت ہے، تو ہم سوال کرتے ہیں اگر حقیقی جنت پہ ہے تو یہاں رسول اللہ کو اسی جگہ پہ موت آئی جہاں رسول اللہ مدفون ہیں، اسی مقام پر رسول اللہ کی روح نے پرواز کیا تھا، تو پھر یہاں کیسے موت آ گئی؟ یہاں آپ کو نظر نہیں آتا، وہاں خود اپنے الفاظ سے خود اپنی طریقے سے وہ بنا کر ہمارے ذمہ لگاتے ہو۔ تو یاد رکھیں یہ روح نئے جسم میں نہیں، متشکل ہو کر رسول اللہ کی روح
ہو یا باقی انبیاء کی روح ہو، وہ جنت میں محفوظ ہے، اور ابدان مبارک تمام انبیاء کے وہ یہاں قبروں میں جو ہے مدفون پڑے ہیں۔ جو روح لوٹے گی وہ نئے جسم سے نکل کر نہیں، وہ پہلے متشکل تھی، اب اپنی اصلی حالت میں آ کر لوٹ کر آئے گی۔ شہداء کے لیے بھی یہی عقیدہ ہے ہمارا اور آپ کا، تو ڈنڈی مت ماریے، عوام کو گمراہ مت کیجئے۔ اور اتنے سارے علماء کا انکار اور رسول اللہ کی صحیح حدیث جو میں نے ابو یعلا کی اور مسند احمد اور طبرانی کی آپ کو نقل کر دکھائی ہے، اس حدیث کا بھی انکار ہوگا۔